نوجوان انتہائی پڑھا لکھا تھا، ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی، کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا، دنیا جہاں کی بیسٹ سیلر کتابیں پڑھ رکھی تھیں، شخصیت بھی دل آویز تھی، صاف ستھری زندگی گزار رہا تھا اور ذہنی طور پر بھی چست اور مہذب تھا، لیکن اس کے باوجود ٹینشن اور انگزائٹی کا شکار تھا۔ 3 سال میں 6 نوکریاں بدل چکا تھا، اپنا کام بھی شروع کیا اور اس میں بھی ناکام ہو گیا، چنانچہ وہ کیریئر کرائسس کا شکار تھا۔ میں نے اسے جم میں بلا لیا، میں ایکسرسائز کرتا رہا اور نوجوان اپنی کہانی سناتا رہا۔ اس کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم اور عقل دونوں دے رکھی ہیں، مگر میں اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہا، جبکہ میری کلاس کے نالائق اس وقت 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور میں اپنے والد کی سوزوکی کار بھی بیچنے پر مجبور ہوں۔ کیوں؟ میں اس کا مسئلہ سمجھ گیا۔ میں نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس سے کہا، ہم شام کے وقت ملاقات کریں گے اور میں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ میں اس کے بعد اپنے روزانہ کے معمول میں مصروف ہو گیا، شام کے وقت واپس آیا اور اسے لے کر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ میرا یہ دوست کامیاب بزنس مین ہے، 1.5 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے، 5-6 کمپنیاں چلا رہا ہے اور ان کمپنیوں میں 1200 لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے نوجوان کا اس کامیاب بزنس مین سے تعارف کروایا اور اس کے بعد اس سے پوچھا، مرزا صاحب آپ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ مرزا صاحب نے ہنس کر جواب دیا، میٹرک فیل۔ میں نے پوچھا، آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو؟ مرزا صاحب کا جواب تھا، میں نے بچپن میں داستان امیر حمزہ پڑھی تھی اور وہ بھی بھول گیا ہوں، بس ٹائٹل یاد ہے۔ میں نے اس کے بعد پوچھا، آپ نے پھر اتنی دولت کیسے کمائی؟ وہ ہنس کر بولے، میں مکمل سیلف میڈ ہوں، والد منڈی میں چاولوں کا کاروبار کرتے تھے اور اس میں بھی گھاٹا پڑ گیا، چنانچہ مجھے میٹرک میں تعلیم چھوڑ کر کام کرنا پڑ گیا، بس اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا فضل ہو گیا۔ ہم اس کے بعد دیر تک گپ لگاتے رہے۔ میں نے واپسی پر راستے میں نوجوان سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص نے کیسے دولت کمائی؟ نوجوان سوچ کر بولا، مجھے یہی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ جاہلوں اور کم عقلوں کو زیادہ نوازتا ہے، جبکہ ہم جیسے پڑھے لکھے سڑکوں پر دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، 99% نوجوان یہی سمجھتے ہیں، یہ دولت اور کامیابی کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے ناکام ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ نوجوان اپروچ میں مار کھا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں دولت اور کامیابی عقل اور تعلیم کی دین ہوتی ہے۔ آپ اگر ذہین ہیں اور آپ نے اگر اس کے ساتھ یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا ہے تو پھر دولت اور کامیابی آپ کا حق ہو گیا، جبکہ کامیابی اور دولت کا عقل اور تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پنجاب کی خوبصورت ترین طائف موراں ایک دن راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ناچ رہی تھی۔ ناچتے ناچتے اس نے پہلے اپنے گلاب جیسے پاؤں دیکھے، دربار کے شیشوں میں اپنے حسن کا عکس دیکھا اور پھر سامنے تخت پر بیٹھے کانے بدصورت اور بے ڈنگے راجہ رنجیت سنگھ کو دیکھا اور اس کی ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ کایا شخص تھا، وہ اس کی طنزیہ ہنسی بانپ گیا اور اس نے رقص رکھوا کر موراں سے پوچھا، تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنسی تھی؟ موراں ڈر گئی، بادشاہ اس کا خوف بھی بانپ گیا، لہٰذا اس نے اسے جان کی امان دے کر پوچھا، تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنسی تھی؟ موراں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور میں نے پہلے شیشے میں اپنا سراپا دیکھا اور اس کے بعد جب آپ پر نظر پڑی تو میرے دل میں آیا، اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کس کے سامنے ناچ رہی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ ہی قدرت کی ستم ظریفی پر ہنسی آ گئی۔ رنجیت سنگھ نے قہقہ لگایا اور کہا، موراں جب دنیا بن رہی تھی تو اس وقت رب کے سامنے 2 قطاریں لگی تھیں، ایک قطار میں خوبصورتی، ذہانت اور علم کے متناشی کھڑے تھے، جبکہ دوسری قطار میں صرف اللہ کے کرم کے متمنی لوگ تھے۔ تم اس وقت پہلی قطار میں تھی اور میں دوسری میں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھی سنی اور میری بھی، تم خوش شکل ہو گئی اور میں خوش نصیب۔
اور یہ حقیقت ہے، خوش شکل، خوش عقل اور خوش علم لوگوں کو خوش نصیبوں کے دربار میں ناچنا پڑتا ہے۔ لہٰذا تم ناچ رہی ہو اور میں خوش ہو رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے۔ میں نے نوجوان کو یہ حکایت سنانے کے بعد پوچھا، یہ بات سننے اور سنانے میں اچھی لگتی ہے، مگر ہے یہ بھی غلط، اصل ایشو کوئی اور ہے۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، اصل ایشو کیا ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، کامیابی اور دولت دونوں اسکل سے آتی ہیں، اس کے لیے ہنر چاہیے، اور ہنر کا علم اور عقل دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا راولپنڈی اور اسلام آباد میں چکن پلاؤ کا ایک برانڈ ہے، یہ 20 ارب روپے کا برانڈ ہے، مگر اسے بنانے اور چلانے والا ان پڑھ بھی تھا اور ذہنی طور پر ایوریج بھی، لیکن اس کے پاس درجنوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین لوگ ملازم ہیں۔ کیوں اور کیسے؟ وجہ سیدھی اور سادی ہے، اس شخص میں اعلیٰ پائے کا سستا پلاؤ بنانے کا ہنر تھا۔ وہ تھوڑے سے ساز و سامان سے کم قیمت میں انتہائی لذیذ پلاؤ بنا لیتا تھا، چنانچہ اس کے گاہک بڑھتے گئے اور وہ ترقی کرتا گیا۔ مثلا میں آپ کو جس مرزا صاحب کے پاس لے کر گیا تھا وہ ڈیل میکر ہے، آپ اسے جو بائیڈن کے ساتھ بٹھا دیں، یہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیل لے لے گا۔ اس کی ساری گروتھ اس کی اس اسکل کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک بار بینکوں کا مقروض ہو گیا، اس کے تمام اثاثے قرق ہو گئے تھے، مگر اس نے بینکوں سے آدھ گھنٹے میں ایک ایسی ڈیل کر لی جس سے یہ مکھن کے بال کی طرح بحران سے نکل گیا۔ میں نے کسی جگہ پاکستان کے ایک نوجوان کے بارے میں پڑھا تھا، اس نے ماتھے سے انڈے توڑنے کی اسکل ڈیولپ کر لی اور اس نے اس کے ذریعے اپنا نام گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں درج کرا لیا۔ اور آپ گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے مالک ہیو بیور نے 1955 میں دنیا جہاں کے منفرد لوگوں کے پروفائل چھاپ کر نئی دنیا کی بنیاد رکھ دی۔ چنانچہ یہ یاد رکھیں، دنیا میں صرف اسکل بکتی ہے۔ آپ کے پاس جب تک کوئی ہنر نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک کامیاب اور امیر نہیں ہو سکتے۔ دولت ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ صرف اسکل کی چابی سے کھلتا ہے، جبکہ آپ لوگ اسے ذہانت اور تعلیم کی چابی سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں یہ کیسے کھلے گا۔ نوجوان تھوڑا سا سوچ کر بولا، آپ نے ابھی راجہ رنجیت سنگھ کی کہانی سنائی تھی، وہ مقدر کو اپنی کامیابی کی وجہ قرار دے رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، سکل مقدر کا دوسرا نام ہے اور ریاضت یعنی پریکٹس تیسرا۔ راجہ رنجیت سنگھ ٹیم میکنگ کا ایکسپرٹ تھا، وہ ماہر اور ہنر مندوں کو اکٹھا کر لیتا تھا۔ وہ پنجاب کا پہلا حکمران تھا جس نے فوج میں فرنچ اور اٹالین افسر بھرتی کیے۔ اس کے زمانے میں پنجابی فوج کا آرمی چیف فرنچ جنرل جان بٹسٹا ونچورا تھا، جبکہ مسلمان دانشور فقیر عزیز الدین اس کا وزیر تھا۔ اس نے مسلمان عورت مورا سے شادی کی اور مورا نے لاہور میں مورا مسجد بنائی اور وہ مرنے تک مسلمان رہی۔ وہ مردم شناس شخص تھا، وہ 1000 لوگوں میں سے اپنے کام کا بندہ تلاش کر لیتا تھا اور پھر اسے اس کی صلاحیت کے مطابق عہدہ دیتا تھا۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے مردم شناسی اس کی اسکل تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہی اس کے مقدر اور کامیابی کی وجہ تھی۔ اب سوال یہ ہے، ہم اپنی مہارت یا فن کو اسکل اور اسکل کو کامیابی اور کامیابی کو دولت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ سائنس بھی بہت آسان ہے۔ آپ کوئی کام سیکھیں اور پھر اس کی پریکٹس شروع کر دیں، اتنی پریکٹس کریں کہ آپ وہ کام آنکھیں اور کان بند کر کے بھی کر سکیں، بالکل طبلہ نواز، بیٹسمین اور تندورچی کی طرح۔ طبلہ نواز، بیٹسمین اور تندورچی کے ہاتھ ان کی سوچ سے زیادہ تیز چلتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو اپنی اسکل کا ریٹرن آنے لگے تو پھر آپ اسے دولت میں تبدیل کر دیں۔ سرمایہ کاری سیکھیں، آپ مرزا صاحب بن جائیں گے۔ جبکہ آپ لوگوں اور ہماری یونیورسٹیوں میں یہ خرابی ہے، یہ طالب علموں کو صرف ڈگریاں دیتی ہیں، اسکل نہیں دیتی۔ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی سے نکلنے والے طالب علم کے پاس
صرف ڈگری ہوتی ہے۔ یہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں ہوتا، جبکہ پیسے کمانے کے لیے اس کا ڈاکٹر اور انجینئر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کاش ہماری یونیورسٹیاں ڈگری سے اسکل پر شفٹ ہو جائیں اور آپ لوگ کامیابی کا دروازہ ذہانت اور تعلیم کی چابی سے کھولنے کی بجائے اسکل سے کھولیں۔ یہ یاد رکھو، تعلیم انسان کو ویژن دیتی ہے، دولت نہیں۔ دولت بہرحال آپ کو اپنے فن، اپنے ہنر سے ہی کمانی پڑتی ہے۔ آپ اپنے فن کو جتنا بہتر بناتے رہیں گے، آپ اتنے امیر ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا کوئی ہنر سیکھو اور ابراہیم لنکن کا یہ قول یاد رکھو، میں جتنی محنت کرتا گیا، میں اتنا ہی خوش نصیب ہوتا چلا گیا۔